اور تیسری تبدیلی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان مبارک میں اپنی دعاؤں کے اندر بہت ہی زیادہ عاجزی فرمایا کرتے. نبی علیہ السلام کو تو اللہ نے بتلا دیا تھا غفر لہ ما تقدم من ذنبی وما تأخر، تو پھر یہ عاجزی کس کے لیے تھی؟ میری اور آپ کی تعلیم کے لیے تھی. ہمیں سمجھانا مقصود تھا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہتے ہو تو یہ قبولیت کا وقت ہے. اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو معاف کریں، بس تم تھوڑا رونے والی صورت بھی بنا لو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے بہروپ کو ہی قبول کر لے. اس لیے فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اکابر کو دیکھا کہ وہ 6 مہینے رمضان کے آنے کا انتظار کیا کرتے تھے. 6 مہینے رمضان المبارک کے آنے کا انتظار کیا کرتے تھے. اصل میں رمضان کی نورانیت اور رحمت کو بندہ اتنا ہی محسوس کر سکتا ہے جتنا اس کے اندر بصیرت ہوتی ہے. اللہ والوں کے پاس بصیرت ہوتی ہے، وہ بھی رمضان کے منتظر ہوتے ہیں. کائنات میں سب سے زیادہ بصیرت اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معاملہ تھا کہ آپ رجب میں دعائیں مانگتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجبنا وشعبان وبلغنا رمضان. اس وقت سے رمضان کی آمد کے منتظر ہوتے تھے، اس لیے کہ جانتے تھے کہ رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمتیں برستی ہیں. ایک لمحہ رمضان المبارک کا بندے کو ولایت کے مقامات تک پہنچانے کے لیے کافی ہے. ایک لمحہ. امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنے مکتوبات میں، اے کاش بقیہ پورے سال کی رحمتوں کو رمضان المبارک کی رحمتوں سے وہ نسبت ہوتی جو ایک دریا کو سمندر کے ساتھ ہوتی ہے، مگر وہ نسبت بھی موجود نہیں ہے. یوں سمجھیے کہ رحمتوں کا سمندر ہے رمضان المبارک میں، جو اس وقت بکھرا ہوا ہے اپنے بندوں کے گناہوں کو دھونے کے لیے. اور اس سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر پھر جسم پر یہ گناہوں کی مٹی داغ لگے رہیں اور ہم غسل نہ کر پائیں تو یہ کتنی کم قسمتی ہوتی. اس لیے فرمایا کہ جو رمضان میں محروم رہا حقیقت میں وہی محروم ہوا کرتا ہے. اب بات سمجھ میں آتی ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکیں، یہ جھکنا بڑا مشکل ہوتا ہے. جھکنے سے یہ مراد نہیں ہوتا کہ آ کے نماز میں 2 سجدے کر لیے جھک گئے، نہیں. اس کے باوجود گردن میں سریا ہوتا ہے. اگرچہ نماز پڑھ رہے ہیں، گردن میں سریا، ماننی نہیں کسی کی، سننی نہیں کسی کی، نہ ماں باپ کی مانتے ہیں، نہ بیوی کی مانتے ہیں، نہ پیر استاد کی مانتے ہیں، مانتے ہی نہیں کسی کی. دیکھو بھائی، شیطان کو جو رد کر دیا گیا تو اس نے کوئی شراب پی ہوئی تھی؟ کیا گناہ کیا تھا اس نے؟ اس کے اندر خود پسندی کی بیماری تھی. کہنے لگا انا خیر من، میں آج سے بہتر ہوں. گردن اکڑی ہوئی تھی، سجدہ نہ کر سکا، اور اس کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم. آج ہم بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا سیکھیں، اپنی میں کو مٹانا سیکھیں. میرے دوستو، جو انسان اپنی میں کو خود نہیں مٹاتا، اس کی میں کو پھر پروردگار مٹاتا ہے، اور جس کی میں کو پروردگار مٹائے اس کا تماشا دنیا دیکھا کرتی ہے. تو جھکنا سیکھیے. اللہ پھر کہتے ہیں جی تہجد نہیں ملتی. اور پھر بعض دوست تو ایسے ہیں جو بڑے مطمئن ہوتے ہیں، اور جی ہم سارا دن مدرسے میں قرآن پڑھاتے ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں، رات تہجد نہ پڑھی تو کیا ہوا، ثواب تو مل ہی جاتا ہے. تو بھئی صحابہ کرام سارا دن سبزیاں بیچتے تھے، جو وہ رات کو تہجد کا اتنا اہتمام کرتے تھے. وہ کیا کرتے تھے؟ وہ بھی تو سارا دن دین کے کام میں لگے رہتے تھے نا. فرسان بالنہار ہوتے تھے، اور پھر اللہ ان کو رہوان باللیل بنا دیا کرتے. رات گھوڑے کی پیٹھ پہ ہوتے تھے صبح میں، اور رات مسلح کی پیٹھ پر ہوا کرتے تھے. تو یہ تو نفس ہمیں مطمئن کر دیتا ہے نا کہ کوئی بات نہیں اگر تہجد کی توفیق نہیں ملتی. اچھا ایک بات ذرا توجہ سے سنیں کہ ایک تو ہے ہمارا سوچنا ہم تہجد پہ نہیں اٹھتے، اور ایک سوچ کا انداز اور بھی ہے. وہ کیا؟ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ رات کو فرشتوں کی 3 جماعتیں بنا دیتے ہیں.
فرشتوں کی کتنی جماعتیں؟ 3 جماعتیں بنا دیتے ہیں. ایک جماعت کو کہتے ہیں کہ دیکھو فلاں فلاں میرے مقبول بندے ہیں، تم جاؤ اور ان کو پر مار کے جگا دو، یہ تہجد میں اٹھنے کا وقت ہے، یہ اٹھیں گے مجھ سے مانگیں گے، میں پروردگار ان کی جھولیوں کو بھر دوں گا. چنانچہ یہ لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، نہ گھڑی کا الارم نہ کوئی اور، اچانک ان کی آنکھ کھل جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے اٹھا دیتے ہیں ان کو، اچانک آنکھ کھل جاتی ہے. دل میں ارادہ لے کے سوتے ہیں 3 بجے اٹھنے، 3 بجے آنکھ کھلتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے جگا دیتے ہیں. اور پھر دوسرے گروپ کو اللہ فرماتے ہیں کہ جاؤ فلاں 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 میرے ناپسندیدہ بندے ہیں، میں انہیں پسند نہیں کرتا، تم جاؤ اور ان کو تھپکی دے کے سلا دو، یہ میرے نیک مقبول بندوں کے اٹھنے کا وقت ہے اور میں نہیں چاہتا کہ اس موقع پر یہ مجھے اپنی شکل دکھائے. رات کے 1 بجے تک جاگتے رہیں گے، 2 بجے تک جاگتے رہیں گے، جب تہجد کا وقت شروع ہو جائے گا نیند آ جائے گی. آپ شادی بیاہ پہ دیکھیں، لوگ پروگرام بناتے ہیں آج شادی کی رات ہے جی ساری رات جاگیں گے، ساری رات نہیں جاگتے. جب تہجد کا وقت شروع ہوتا ہے سارا مجمع سو جاتا ہے، گھر کی عورتیں سو جاتی ہیں، مرد سو جاتی ہیں، مہمان بچے سب سوئے پڑے ہوتے ہیں. وہ سوئے نہیں ہوتے، ان کو سلا دیا جاتا ہے.